تھوڑی دیر میں مٹا دیں گے، پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ عام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، دیکھ لو۔ کہا تھا جان جائے گی، تو ان جوانوں نے کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کی عزت ہے آج کے زمانے میں، یہ جو گھر ہے، فیملی، زمین، سب کچھ، یہ آپ کا نہیں ہے، خدا نے رسول پاک کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جب اس انداز میں کھڑا ہوں تو میں اپنی شیروانی کو پکڑ کے کہتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کھلا جگہ ہماری بات چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارا ذکر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، ٹی وی پر بحث ہمارے لیے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے نام پر، دنیا کے کونے کونے میں بات ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے غیرت مند جوانوں، گھبراؤ نہیں، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے باطل سے دبنے والے آسما نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، مغرب کی وادیوں سے اونچی ادا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، عروج گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے چکا روا ہمارا۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ بلکہ یہ بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، آپ کے ہاتھ اٹھے نظر نہیں آئے مجھے، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے غلاموں کو مٹانے کے لیے کوئی نئی سازش نہیں ہو رہی موجودہ دور میں، 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کیا تیاری کے ساتھ نہیں آیا بدر کے میدان میں کہ تھوڑی دیر میں مٹا دیں گے، پیروں کے نیچے مسل دیں گے، تھوڑی دیر میں پیروں کے نیچے یہ 313 مسل دیے جائیں گے، مگر خدا کی رحمت اعلان کر رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، دیکھ لو پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، مجھے فخر ہے کہ وہ میرا مذہب اسلام۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ رہی حضور کی ناموس کی بات، آخری جملے دے رہا ہوں آپ کو، رہی حضور کی عزت کی بات، حضور کی عزت کی بات، یاد رکھیے گا جو نام محمد پہ مر جاتا ہے، جو حضور کی عزت کے لیے مر جاتا ہے، اس کے زندہ ہونے کی تو گواہی قرآن دیتا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن پڑھیے تو صحیح آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضور کی شان میں موجودہ دور میں بھونک رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، میں کہتا ہوں ذرا کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جا کے ذرا سا ڈی این اے کرائیے، کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جا کے ڈی این اے کرائیے،
پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں، جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی تو اصل میں ہی خطا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا باپ کون ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پلٹ آؤ شراب و شباب سے، دنیا کی تمام تر چیزوں کو ٹھوکر مار دو۔ تمہیں اندازہ نہیں جب روم کی سرزمین پر 3 ہمارے قوم کے نوجوان پکڑے گئے تھے، عیسائیوں نے کوشش کی تھی کہ انہیں اسلام سے دور کر کے عیسائی بنا دیں اور کہا تھا جان جائے گی، تو ان جوانوں نے کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ زیتون کے تیل میں 2 جوانوں کو ڈال کے جلا دیا، ایک چھوٹا جوان چھوڑ کے بند کر دیا گیا، لڑکی کو تیار کر کے سجا کے بھیج دیا گیا اس کے روم میں۔ 1 دن 10 دن 20 دن امام اہل سنت فرماتے ہیں 40 دن تک وہ لڑکی اس کو پرغلانے کے لیے اس کے حجرے میں گئی، مگر اس نے ایک نظر اٹھا کے نہ دیکھی، جو اسلام سے دور کرنے گئی تھی۔ جب 40 دن کا زمانہ گزرا تو وہ لڑکی خود مذہب اسلام سے متاثر ہو گئی، جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے، مگر اسلام سے خود قریب ہو گئی، اور اس نے اپنے انداز میں کہا جوان یہ تو بتا وہ کون سا جمال اور حسن تیری نگاہوں میں ہے کہ تو میری طرف ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے۔ اس وقت اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ حضور سے عہد وفا کرو، اور سے شاہ میرا کے موقع پر عہد کرو، آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے، برائی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ اور میرے جوانوں سنو، اگر تم نشہ کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، دل کھول کے نشہ کرو نشہ، لیکن لوکل والا نہیں جس کو کر کے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرو مگر اعلیٰ کوالٹی کا نشہ۔ کون سا نشہ؟ وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا، سلمان فارسی نے کیا، حضرت حذیفہ نے کیا، حضرت سمیہ نے کیا، حضرت ابو جندل نے کیا۔ ایسا نشہ مارا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، مگر حضور کے صحابہ اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترش روح مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، نشہ کرو، اور کیسا نشہ کرو؟ وہ نشہ کرو جو ڈاکٹر اقبال نے تمہیں پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے حضور کے لیے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میری قوم کے جوانوں کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا اے قوم کے جوانوں، حوصلے پست کیوں ہیں تمہاری تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج کی تاریخ کا آخری جملہ، جو لوگ آج بڑے بڑے عہدے اور منصبوں پر ہیں اور جب قوم کی قیادت کی بات آتی ہے
تو دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں، بزدلی کو حکمت اور مصلحت کا نام دیتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتا ہوں، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟